شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا محب الفقراء والمساکین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا مرحبا اے ساقی شری لگا مرحبا اے ماوا ملجا ایمان شاہباز لامکانی جانیو شاہباز لامکانی جانیو رحمت للعالمی در شانئو رحمت للعالمی در شانئو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر با تیرا کربل کو جانا یاد چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر کربل کو جانا یاد ہے یا حسین ابن علی نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو
پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے میرے مصطفیٰ کا سجدے سے، میرے مصطفیٰ کا سجدے سے، میرے مصطفیٰ کا سجدے سے، سر نہ اٹھانا یاد ہے، میرے مصطفیٰ کا سجدے سے، سر نہ اٹھانا یاد ہے، اے حسین ابن علی گوشہ جگر بطول، اے حسین ابن علی گوشہ جگر بطول، کربل میں جا کے وہ تیرا، کربل میں جا کے وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے، کربل میں جا کے سر کو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی گوشہ جگر بطول،
وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و توصیف تو بعد قرآن کریم برہان رشید دی آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک رب ذوالجلال سنو اس آیت دی حقیقت نو اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا واضح ایک میں جملہ عرض کروں ہوں اس ماہ مقدس دی مناسبت نل کہ جس مقدس مہینے دے اندر ایک ایسی داستان غم رقم ہوئی کہ جس دے اندر میرے نبی مہربان میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد نواسے نل نواسہ رسول امام علی مقام آپ دے نال جو کوفیاں نے بے وفائی کی تھی، جو آپ دے نال سلوک کیتا گیا، میں اس چیز نو بھی آئینی ہی بیان شاید نہ کر سکاں، جو بعض اوقات حضور پتہ کی ہوندہ ہے کہ جو پڑھیا ہوندہ ہے نا بھی آئینی ہی اوہیں بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ستم ظریف لوگاں نے اس حقیقت دا منہ موڑ دیتا، کچھ ایسے دین فروش دین دے نام تے اس داستان نو انہوں نے ویچیا، لوگاں دے اندر ایک عجیب موڑ پیدا کر دیتا، لوگاں دے اندر عجیب سوچ پیدا کر دیتی۔ لیکن میں انہاں ستم ظریفاں نو یہ پیغام دیاں گا کہ ساڑھا حسین آج بھی کربلا دے اندر زندہ ہے، الحمدللہ۔ اسی ہائے حسین والے نہیں، اسی واہ حسین والے ہیں۔ یہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ اسی ہائے والے نہیں، اسی واہ والے ہیں۔ یہ میرا پیغام انہاں لوگاں دے واسطے وے کہ جنہاں نے میرے امام علی مقام نو کربلا دے میدان دے اندر انتہائی کمزور ثابت کرنے دی کوشش کی تھی، حالانکہ میرا امام کمزور نہیں، میرا امام یار ایک بندہ ایک علاقے دا ایم پی ہوئے، ایم این اے ہوئے، منسٹر ہوئے، وزیر ہوئے، تے اسی آنے یار ان دی بڑی اپروچ توجہ، اسی کہنے ہیں کہ اس بندے دی بڑی اپروچ ہے، اسی بھی تسلیم کرنے ہیں۔ اگر وہ کسے دے نال لگ جان اسی آنے اللہ بھی ان کام خراب ہو گیا کیونکہ ان دی بڑی اپروچ ہے۔ اپروچ کی نہیں ہے، کی کرے گا؟
تھانے پکڑوا دے گا کی کرے گا سزا دلوا دے گا اے یہ اپروچ ہے اس تو کہتے نہیں موت اور زندگی تے اللہ دا کام ہے لیکن جس بندے دی اتنی اپروچ ہوئے تو اسی کہنے کا بندہ بڑا مضبوط ہے لیکن قربان جاواں جس ہستی دی دنیا تے بھی اپروچ ہوئے تے آخرت تے بھی ہوئے تے جنت تے اندر بھی ہوئے وہ ہستی کمزور ہو سکتی نہیں یہ ساڑھا عقیدہ ہے اس واسطے میں کیا ہے کہ اسی ہائے حسین والے نہیں اسی واہ حسین والے ہیں کیویں انہیں آکھیا سی نا کہ طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں یہ اللہ دی رضا من کے ہن تسی ویکھو نا مولا علی کرم اللہ وجہ دی ذات آپ جس وقت امیر المومنین نے آپ نے رمضان مبارک دندر اپنے کچھ رفقا دی دعوت کی تھی افطاری کی تھی افطاری کے بعد ایک بندہ مولا علی دی بارگاہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نحیف آدمی ایک بڑا شخص بڑھاپا تاری ہے جو دی روٹی ہے خشک وہ توڑن کی کوشش کر رہا ہے لیکن ٹوٹ دی نہیں پئی دنداں دے نال تے ایک مہمان آیا سی اوتھے دعوت تے تو انہیں پوچھیا اپنے دوست نے کیا ہے اے بابا کون ہے کتنا کمزور ہے انہیں کل روٹی بھی نہیں ٹوٹ دی پئی تو انہوں نے کیا خاموش ہو جاتے انہوں نہیں پتا جن دی دعوت ہے آج او دعوت آلائی ہے مولا علی نے آکھیا میں نہیں ماندہ ہے مولا علی نے اور یار جڑے مرحب دے مقابلے عبد غد دے مقابلے ہزار بندینا لڑن والا مولا علی دے مقابلے آیا تے چت کر دیتا تے خیبر دے دروازے نو ایک ایڑی لگائی خیبر پٹیا گیا انہیں آکھا ایک پاسے خیبر دا میدان ہے ایک پاسے عبد غد دے ایک پاسے جڑا ہے او مرحب سارے جڑے نے معاملات تے میں تے علی نو خیبر دے میدان چ ویکھیا ہے میں تے علی نو عبد غد دے مقابلے چ ویکھیا ہے اے علی نہیں ہو سکتا مولا علی دی کنہ چ گل پہ گئی آپ نے فرمایا میں علی ہاں فرمایا او جو تو ویکھیا او میری روحانی طاقت سی او میری روحانی طاقت سی اے جو تو ویکھ رہے میری جسمانی طاقت ہے یعنی جس وقت اللہ دی رضا واسطے مولا علی نکل دے سنتے طاقت دگنی ہو جاندی سی چگنی ہو جاندی سی اس واسطے کربلا دے اندر امام علی مقام آپ نے جتنا کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی گئی میرے امام علی مقام اتنی کمزور بلکہ ہوتے دین اور دنیا دے وارث نے لیکن وجہ ایسی کہ جویں اسماعیل علیہ السلام نو پتہ بھی لگ گیا کہ میرے والد میں نو ذبح کرنا لگے نے خود فرمایا باجی کر دیو اگر ادھر حکم ہے تو پھر کر دیو ادھر حکم ہے تو پھر کرو تو اسی طرح جس وقت میرے کریم لجپال آقا دی ذات نے فرمایا نا کہ اے حسین ایک زمانہ آئے گا میری امت دے کچھ لوگ تیرے خون نال اپنے ہاتھ لبیڑن گے اور اپنی آخرت تباہ کرن گے تے میرے حسین نے اے نہیں آکھیا کہ نانا جی دعا کرو تسی تو چاند دے دو ٹوٹے کر دیں دیو تسی دعا کرو تے سورج پلٹ کے واپس آ جاندہ ہے تسی دعا کرو تے فرمایا پتھراں دے وچوں انگلیاں جو چشمے جاری ہو جاندے نے تسی دعا کرو تے گونگے زبانہ کھول دیں نے لیکن اے نہیں فرمایا نانا جی دعا کرو بلکہ اے فرمایا کہ نانا جی اے دعا کرے جی کہ میں اوتے ثابت کرنا ہو رہا ہوں طاقت ہوندے ہاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں اللہ دی رضا سمجھ کے اس سارے معاملے نو قبول فرمایا ہن چونکہ آج شاید تھوڑا جا ٹائم میں زیادہ لگ جائے میں چونکہ اپنی بات مکمل کرنی ہے اسی اہل سنت و جماعت ساڑا عقیدہ سچا تے سچا ہے جے ساڑے اگے امام علی مقام دا ورکہ کھلیا تے سر جھک گیا ہے جے صحابہ دی عظمت دا کھلیا تے سر جھک گیا ہے جے اولیاء دی عظمت دا کھلیا تے سر جھک گیا ہے اس واسطے ساڑا عقیدہ الحمدللہ اپنے اسلاف والا ہے اپنے بزرگاں والا ہے ہن
اسی بات یہ کرنے ہاں کہ کوفے والے دی ایک کوفے دے متعلق ایک جملہ مشہور ہے. جدوں اسی میں جامعہ مسجد کوفہ داخل ہویا نا، یقین جانو غالباً ظہر اور عصر دے درمیانے ٹائم سی، گرمی انتہا دی سی، کوئی بندہ بشر نظر مقامی کوئی بندہ بشر نظر نہیں سی آ رہا. جڑے زائرین سن جڑے زیارتاں واسطے گئے سن کوفے دی مسجد دی زیارت کرن جتھے مولا علی امامت کرواندے رہنے اس مسجد دے اندر، تے یقین جانو کہ کوفے دی اس مسجد دی جڑی فضا سی، کوفے دی مسجد دی جڑی ہوا سی، اج بھی وہ گلے کر رہی سی، بے وفائی دے گلے کر رہی سی، شکوے کر رہی سی. کوفیاں دے متعلق ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کوفی ولا یافی. کوفی کوئی بھی وفادار نہیں ہو سکتا، کوفی ولا یافی، کوفی کوئی بھی وفادار نہیں ہو سکتا. تو تسی اندازہ کرو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات. اور یار جدوں لوگ وگڑن تے آن تو امام علی مقام ورگیاں نو چھوڑ دیں دے تو میں کی چیزاں یہ گل اپنی ذہن چ رکھنی ہے. کدی بھی کسی دی کثیر تعداد ویکھ کے اندے تے مرغوب نہ ہو، اپنے تے روب تاری نہ کرو کہ یار ادھر زیادہ نے، نہ تسی یہ ویکھو کہ حق کدھر ہے. ساڈا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اسی یہ دیکھنے ہاں کہ یار ادھر تینے بندے آ گئے کٹھتے، اندے نال بندہ کوئی نہیں. انہا مطلب ہے شاید میں بھی کہ جھوٹا نہ ہوئے. جھوٹا ہون واسطے افراد دی زیادتی دی دلیل نہیں، بلکہ حق جدھر بھی ہوئے پامیں تھوڑا ہوئے تسی حق دے نال لگ جو. اے میرے امام علی مقام دی تعلیم ہے. تو ساں ویکھیا نہیں کہ جدوں امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا جا کے حالات دا جائزہ لو. توجہ، حالات دا جائزہ لو کی معاملات نہیں خطا آ رہے ہم بار بار. تسی یہ شکر ادا کرو، اے گل بڑی دھیان نال سننا رہی ہے، تسی یہ شکر ادا کرو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کسے صحابی نو نکل لیا. حضرت مسلم بن عقیل یعنی اپنے گھر دے ایک فرد نو بھیجیا. اگر اللہ نہ کرے کردہ، اگر امام علی مقام دی میں فراست قربان جاواں، آپ اگر کسے صحابی نو بھیج دے پھر خط آن دے پھر شہید ہو جان دے تے اینا دشمنہ نے ساری زندگی ایک کہہ کی مار دینا ہی چانوں کہ صحابہ نے مروایا امام علی مقام. اے شکر ادا کرو کہ حضرت امام علی مقام دا جڑا انتخاب آپ نے کیتا حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجن والا او آن والی نسل واسطے بھی بہتری ہو گئی. تے جے کوئی کسے صحابی نو بھیجیا ہوندا کہ جا کے حالات دا جائزہ لو تو پھر او خط لکھ دے پھر امام علی مقام جاندے اور شہادت ہو جاندی تے پھر ساری زندگی انہاں بدبختہ نے آکھنا سی کہ ویکھو صحابہ نے امام علی مقام نو قتل کروایا. لیکن قربان جاواں میں اپنے امام علی مقام دے انتخاب ہی اپنے کردہ کیتا تاکہ ساری زندگی کوئی انگل نہ اٹھا سکے. ہوں سمجھ آئی جے یہ تا آجی بدبخت نہیں مانے گے. یہ تا دنیا دے غلیظ ترین کتے نے لوگ کہ جنہاں نے صحابہ دے متعلق اپنی زبانہ نو دراز کیتا. یہ شکر ادا کرو کہ حضرت مسلم بن عقیل گئے. ہوں تسی ویکھو 40,000 بندے نے جنہوں پہلی نماز پڑھائی، 40,000 بندہ سی پیچھے. حضرت امام مسلم بن عقیل دے کنہ بندہ سی پیچھے 40,000 بندہ. تے حضور جنہوں سلام پھیریا سی نا تے ایک بھی دیسی رہ گیا پیچھے. 10,000 بندہ سی جن نے بائت کی تھی. 40,000 بندہ تاریخ دستی ہے کہ آپ دے پیچھے نماز 40,000 بندہ کھلوتا ہوئے تے کتھے چلا جاندہ ہے. تے جنہوں سلام پھیریا پھر کوئی بھی پیچھے. تے پھر تسی یقین جانو اس کوفے شہر دے در و دیوار بند کر دیتے گئے. لوگ کرانچ محصور ہو گئے، اپنے اپنے کرانچ بڑھ گئے. حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے. اور یار ایک کدی نہ ویکھو کہ اندے نال بندہ کوئی نہیں، اے ویکھو حق کی در ہے.
جدر حاکے میرے امام علی مقام دیے تعلیمیں پاویں بندے تھوڑے ہون ادھر جھک جاؤ لگ جاؤ. لیکن چونکہ ساڈا عمل ساڈا کردار الفاظ کچھ نے لیکن کردار اج بھی یزید والا ہی چل رہا ساڈا. اسی اس بندے نال نہیں لگنا کہ جن نال ظلم ہویا زیادتی ہوئی. اسی وینے بھی چودھری پنڈ دے کدھر نے کیوں جی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں. اسی ساڈا نقطہ نظر ہے کہ پنڈ دے چودھری کدھر نے ادھر جھک جاؤ چوریاں دے ڈر تو. میں کہنا کہ اگر اے تعلیم میرے حسین نے نہ دیتی ہوندی تو شاید سارا زمانہ الٹ پلٹ ہو جاندہ. لیکن آج بھی خدا دی قسم میرے حسین دی تعلیم باقی ہے. کچھ لوگ ایسے حیات ہیں کہ جڑے اے نہیں ویکھ دے کہ چودھری کدھر ہے بس وہ یہ ویکھ دے حق کدھر ہے. ان مسلم بن عقیل دے پیچھے 40,000 بندے نماز پڑھی سب تتر بتر ہو گئے. باہر کف مدینہ پاک دے اندر ولید بن عقبہ ایک گورنر سی اس وقت مدینہ پاک دا تے امام علی مقام نو عقبہ نے اپنے دربار دے اندر صدیا گورنر ہاؤس دے اندر حضرت امام علی مقام نو صدیا تے صد کے خبریں اس تو پہلے بھی بریاں چل رہی سن میڈیا تے. اس وقت دا جڑا میڈیا سی حضرت امام علی مقام اپنے کچھ ساتھیاں دے نال گورنر ہاؤس آئے تے آپ نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا بھی میں اندر چلے ہاں جے تے میری آواز ہوگی بلند رولا پہ گیا پھر تسی بھی جڑ جایا جنہ میں تے جے آواز بلند نہ ہوئی تے پھر باہر رہ کے صبر کرے آجے. ولید بن عقبہ نے جس وقت امام علی مقام اندر بلایا آپ چلے گئے جا کے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ دی وفات دی خبر دیتی اور نال دسیا کہ یزید جڑا ہے وہ تخت نشین ہو چکا ہے تے تواڈے واسطے حکم ہے کہ تسی بیعت کرو یزید دی. مروان کول کھڑا ہے ہوں جس وقت مروان کھڑا ہے مروان دے کھڑا ہون دے بعد مروان ویکھ رہا امام علی مقام تے آؤ عقبہ نے جو آکھنا ولید بن عقبہ نے آکھیا کہ بیعت کرو تے امام علی مقام نے انج سر چکیا. آپ نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں میں خفیہ بیعت نہیں کرنی. میں کنہ پتر ہاں میں حسین ابن علی ہاں تے میں خفیہ بیعت نہیں کرنی. مروان اشارہ کیتا بھی موقع ہونے لے لے بیعت جے اگر آج درباری چو نکل گئے تو انہاں نے قابو نہیں ہونا. تے ہو عقبہ ولید بن عقبہ جڑے سن او انصاف پسند سن. دل دے وچ نبی دی آل دی عزت سی احترام سی حیا سی. مروان پھر جا کے کانچ کہنے لگا کہ اگر یہ بیعت نہیں کر دے تو انج کر گیا کہ انہوں نے دربار چو ہی نہ باہر جان دیئے انہوں نے قتل کر دیئے. ایک گل امام علی مقام دے کانچ پہ گیا. آپ نے فرمایا اے بدبختہ اس طرح للکاریا اے بدبختہ کہ تو میرے قتل دی بات کرنا ہے. فرمایا میرے نانے دا میرے نال وعدہ ہے کہ تینوں جدوں بھی شہادت تیری آئے گی میدان کربل دے اندر آئے گی تو کر لے جو ہوندہ ہے. فرمایا میں اپنے نانے دی گل سنیے میرا ایمان ہے کہ میں تیرے دربار سے قتل نہیں کیتا جاواں گا. میں جدوں بھی شہادت میری آئے گی کربل دے میدان دے اندر آئے گی. تو کون ہونا ہے میرے قتل دیاں باتاں کرنے والا. اس وقت نہ معاملہ ولید بن عقبہ نے ٹھنڈا پوا دیتا. آپ واپس آ گئے تے او بیلی جڑے باہر امام علی مقام دے نال آئے سن بتیرہ انہوں نے آکھا جی ایک اجازت دیو ذرا اندر جا کے مروان دی تے صفائی کریے تھوڑی. آپ نے فرمایا نہیں میں اپنے نانے دے شہر نو انہاں دے ناپاک خون نال اپنے نانے دے شہر دے ماحول نو خراب نہیں کرنا چاہتا. پھر کی ہویا مروان نے کی کیتا ولید بن عقبہ دے نال لڑائی شروع کر دیتی کہ تو جان کیوں دیتا امام علی مقام نو امام حسین نے. اوتھے بیٹھیاں مروان نے سارا معاجرہ خط تے لکھیا ایک قاصد نو جڑا تیز رفتار سی انہوں بھیجیا. بھیج کے تے یزید نو خط لکھیا کہ
ہن معاملہ ساڑے ہتھوں نکل گیا ہے، ہن تو جانے تے امام علی مقام جانے۔ پھر انہیں یزید نے لالچ دیتا ولید بن عقبہ نو کہ تینوں اس تو اچھا عہدہ دے دیاں گا، اچھا عہدہ دے دیاں گا، انج کر ایک واری دھوکے نال دربار وچ بلا، گورنر ہاؤس دے وچ امام علی مقام نو بلا، تے جیڑا عہدہ آکھیں گا دے دیں گا تے سواریاں بھی وعدو کر دیں گا تیرے واسطے۔ اے لالچ یزید نے دیتا ولید بن عقبہ نو، لیکن ان دے جواب دے اندر جیڑا خط یزید نو گیا ان دے وچ لکھیا سی کہ اے یزید بے شک تو ساڑھا حکمران ہے، بے شک تیرے کل طاقت ہے، بے شک تیرے کل اسلحہ ہے، لیکن فرمایا کہ میں اللہ اور اس تے رسول دی بارگاہ چکل نو میں پیش ہونا ہے، تے جیڑی تو میں نو لالچ دیتا ہے گورنری دا ہوتے میں کہ ہیں یا اگر اس تو اتے بھی ہوتے ساری دنیا دیاں عزتاں ملا کے ساری دنیا دے عہدے کٹھے کر کے بھی اگر دے میں نا کہ حسین دا وال بینگا کراں اتے صدقے، فرمایا میتھو نہیں ہونا۔ تاج سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تاج سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تاج بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تاج سکندری پر تاج واہ واہ آکھیا ساریاں وزارتاں سارا کچھ اپنے کول رکھ، اگر تو آکھیں کہ دنیا دی ساریاں بادشاہاں دا منہ میرے والے موڑے تے میں سارا کچھ ٹھکرا کے میں اپنے امام علی مقام دا اقوال بھی بنگا نہیں ہوں گیا۔ مروان نو بڑا غصہ چڑھیا، مروان نے ہر مقام تے بغیرتی دا پاڑ ادا کیتا، ہر مقام تے۔ اصل معاملہ کی سی، اصل یزید نو ٹینشن کی سی، اے سنو اسی یہ تو سنے ہیں بھی جنگ ہو گئی، اسی یہ تو سنے ہیں کہ امام علی مقام انہوں شہید کر دیتا گیا، لیکن اصل وچ وجہ کی سی انہوں ڈر کس گل دا سی، انہوں ڈر یہ سی کہ اے نے نبی دے کرانے والے، ایک ہی نے تے لوگ نے انہاں دے عقیدت مند تے انہوں اے بھی پتا سی یزید لائن نو اے بھی پتا سی، کیونکہ یزید جنہوں آیا نا حج کرنے واسطے مکے تے انہیں پتا کی اتھے گل کھلائے شراب دے مٹکے نال لے کے آیا سی، گانا گاؤن والیاں بھی نال لے کے آیا سی یزید۔ تے امام علی مقام نو جدو ویکھیا نا تے امام علی مقام آپ نے بات نہیں کی تھی ان دی اس حرکت دی وجہ تو آپ رنجیدہ ہوئے تے آکے کہنے لگا جی اے ملک شام تم گوائی ہے شراب تے پسند کرو گے؟ میرے امام علی مقام نے آپ نے فرمایا میں تھک دا بھی نہیں گا اندے چھو، میں پھر بولو میں تھک دا بھی نہیں گا اس شراب میں، کیوں؟ فرمایا میں اپنے مصطفیٰ دے کو سنیا کہ شراب پین والا بندہ فاسق و فاجر ہے، لعنتی ہے، اللہ اور اس تے رسول اور اس نے فرشتیاں دی اس بندے تے لعنت برس دیئے جڑا بندہ ایک کم کردہ ہے۔ آج ایسی اے پاٹ ادا کر کے آج ایسی حسین دے نعرے ماریے، آج ایسی علی دے نعرے ماریے، اے حرکت کر کے تو میں نے دسو کہ ایسی حسین نہیں ہے کردار، ایک کردار کندہ ہے یزید دا، ایک کردار کندہ ہے یہ نشہ کرنا، نشے دے اندر آکے اللہ اور اس تے رسول دیاں حدانو توڑنا، ایک کردار کندہ ہے یزید دا۔ ہون جس وقت یزید نو پتا سی
اپنیاں بغیرتیاں دا اور اپنے سارے معاملات دا کہ امام علی مقام نے مینوں قبول نہیں کرنا تے نہ جانے میرے تخت دا سن کے امام علی مقام ادھروں اپنی خلافت دا اعلان نہ کر دن، اے ڈر سی انہوں تے لوگاں نے جوک در جوک پھر جڑا ہے امام علی مقام دے مگر آنا ہے، اس واسطے اس ڈر تو انہیں اس ساری جڑی یہ داستان رقم کی تھی۔ مہرکب جس وقت آپ نے مزید خطوط آنے شروع ہو گئے، عقبہ بن ولید بن عقبہ جڑے سن انہوں نے وقفے نہ لا کے وہ خطوط جڑے سن حضرت امام علی مقام دے خدمت پیش کرنے کر رہے ہیں، حضور اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو، کئی ہزار خط آئے۔ بہرکب اتھوں آپ نو اے پتہ چل گیا کہ ان میرا اتھے رہنا مناسب ہے، جے میں اتھے رہا تے اتھے جنگ برپا ہو جائے گی تے میں اپنے نبی دے شہر نو خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا، میرے واسطے چھوڑ دینا اے میں گوارا ہے، لیکن اس نبی نو خون آلودہ میں ہونا نہیں دینا کسے بھی صورت۔ خیر وقفے نہ جڑے خطوط امام علی مقام دی خدمت پیش کیتے گئے، آپ انہوں نے پڑھ دے رہے، ہر خط ایسی کہ اوکے دی رپورٹ ہے۔ اجی میں ساڑھے آئے ملک دے نااہل ترین لوگ، بیوقوف ترین لوگ جڑے نے ساڑھے وزیر اعظم دے جتنے مشیر نے اپنے علاقے دی جی میں اوکے دی رپورٹ دے رہے ہیں تے ایویں ادھروں جڑے خطوط آ رہے سن، ہر بندہ کہہ رہے جی اوکے کم ٹھیک ہے تسی آ جاؤ تواڈی ضرورت ہے۔ حضور ایتھے ایک بڑا ایک اہم سوال ہے، پھر اندہ ایک جواب ہے، درود بابا سے بلند پڑھو۔ سوال ہے کہ امام علی مقام جنہیں بھی خطوط آئے سن نہ جان دے، ایک سوال ہے ایتھے ماشاءاللہ عقیدت مند بھی سن، ارادت مند بھی سن، سارے معاملات سن، ایک عام نکاح آستانہ ہوئے وہ نہیں مان ہوندہ، پھر ایک نبی دا دربار ہوئے تے نبی دا نواسا میرے نبی دے دین دی رہنمائی ہوتے بے کے کر رہے ہوتے، پھر اس تو بڑا مقام تے میرا خیال دنیا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے کہ امام علی مقام نہ جان دے، اتنا بڑا سیٹ اپ چھڑ کے نہ جان دے، لیکن ان دا جواب سنو۔ امام علی مقام نے جو لوگاں نے آکھے نا کہ حضور نہ جاؤ، حضور نہ جاؤ، حالات کوئی اتنے سازگار نہیں، کیونکہ وہ لوگ کہیں دے سن کہ کوفے آلہ نہیں بے وفائی بڑی مشہور جے نہ جایا جے، لوگ آکھ دے رہے، آپ نو عرضاں کر دے رہے، آپ نے بڑا خوبصورت اس سوال دا جواب دیتا، توجہ میرے لے جواب سنیا جے توڑی روح کم جائے گی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر کوفیاں دے وچوں کچھ لوگاں نے اللہ دی بارگاہ سوال کر دیتا کہ یا اللہ اسی حق واسطے حسین نو بلا دے رہے تے حسین نے سانو یزید تے چھڑ دیتا، اس ظالم بادشاہ دی رعایا دے اندر چھوڑ دیتا، اسی ظلم دی چکی دے اندر پیسے گئے، حسین نے ساری بات نہیں پوچھی، تے امام علی مقام فرما دینے کہ اگر کل قیامت والے دن کسی کوفی نے اللہ دی بارگاہ سوال کر دیتا تے فرمایا حسین او نہ کوفے آلہ نہ مجرم ہوئے گا کہ جنہاں نے اللہ دی بارگاہ آکھا کہ یا اللہ انہاں نے امام علی مقام نے سانو یزید دے کے سڑ دیتا، بے آسرہ سڑ دیتا، کوئی پرسان حال نہ ملیا، تے آپ نے فرمایا میں اے سوال دی پکڑے چ اللہ دی بارگاہ سے نہیں آنا چاہتا، اس واسطے ہون کچھ بھی ہو جائے، اس واسطے ہونا کچھ بھی ہو جائے، فرمایا اے پیر میں اگاں پٹ دیتا ہے انہوں پیچھا رکھنا ہونا۔ آپ نے جس وقت مختلف ذرائعوں پکی خبر مل گئی کہ اے حسین اگر تسی مدینہ پاک دے اندر ہون رہیں دے ہونا تے نہ جانے کہ یزید اپنی فوج نو پیج کے اس مدینے دے اندر خون ریزی کرے، جنگ کرے۔ امام علی مقام
آپ نے راتوں رات ڈسیزن لیا، فیصلہ کیتا، آپ نے اپنے اقربا جتنے سن، فیملی ممبر اور بھی کچھ جید صحابہ کرام بھی سن وچ، آپ نے سب نو حکم دیتا، آپ نے فرمایا کہ اج مینوں مدینہ پاک چھوڑنا پڑے گا۔ سارے لوگ ہزارہ میل سفر کر کے مدینہ پاک جاندے نے، حضور دے روزے دا دیدار کردے نے، پھر امام علی مقام نبی پاک دی نشانی نو ویکھدے نے تے دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ ہن اے چیز بھی سامنے سی کہ جنہاں نے نبی پاک نو نہیں ویکھیا او امام علی مقام نو ویکھدے سن تے حضور دی آپ دی پورے جسد مبارک دا اندازہ لگا لیندے سن کہ نبی پاک کتنے خوبصورت سن۔ تے آپ نے جس وقت سارا معاملہ غور و فکر کیتا تے راتوں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس دے آ گئے، آپ دے گھر والے بھی نال تے او حضرت امام علی مقام دا آخری سلام سی۔ تسی دسو یار آج ایک بندہ تھوڑے جے پیسے لگا کے 1400 سال بعد بھی جس وقت انہوں پتہ ہے نا کہ آج صبح میرا آخری دن ہے تے ان دی کوشش ہوندی ہے کہ میں سانس بھی حضور دے روزے دے قریب جا کے لواں تے دسو جنہ دا گھر ہوئے اتھے، جنہ دا اپنے گھر دا بوہا ہی مسجد نبوی کھلدا ہوئے، باقی کسے صحابی دا بوہا مسجد نبوی نو نہیں کھلیا، لیکن فقط ایک امام علی مقام دے گھر دا بوہا جدوں بھی کھل دے ہن مسجد نبوی کھلدا سی۔ مسجد نبوی دے سین دے اندر حضور آ جاندے سن امام علی مقام۔ دسو کہ جنہاں نو اتنی قرابت ہوئے، جنہاں نے نبی پاک دے کندھیاں تے چڑھ کے سواریاں کیتیاں ہون تے دسو انہاں نو اس وقت او جدائی دا غم، او جدائی دی جڑی ایک کسک سی، انہاں دا کی عالم ہوئے گا۔ اور ایتھے سیرت نگار امام طبرانی علیہ رحمہ اور بھی بڑے بڑے سیرت نگارہ نے اس بات نو رقم کی تاب فرما دینے کہ امام علی مقام آپ جس وقت اپنے نانا پاک دے اللہ اکبر آخری سلام جدو آپ عرض کرنے واسطے گئے، امام علی مقام دے نال آپ دے رفقا سن، آپ دے کلو کوئی گل نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، صرف دو باتاں آپ نے ارشاد فرمائیاں سن۔ حضور دی قبر مبارک تے لیٹ کے اومے ہی لیٹ کے جی میں حضور دے بچپن دے وچ حضور آپ لیٹ دے ہوندے سن، قبر نو جی میں بندہ انج نہیں کر لیندا، بالکل اے سین۔ اور صاحب سیرت حلبیہ والے لکھ دینے اور ابن کثیر والے بھی اس مقام تے لکھ دینے کہ جنہوں آپ قبر مبارک تے لیٹ گئے تے عرض کیتی نانا جی میں نو معاف کر دیا جی، سنو نانا جی اج میری زاری آیا روزے تے میں جاندی واری، سنو نانا جی اج میری زاری آیا روزے تے میں جاندی واری، سنو نانا جی اج میری زاری آیا روزے تے میں جاندی واری، اے نانا جی آخری پھیرا، اے نانا جی آخری پھیرا وسے شہر مدینہ تیرا، اے نانا جی آخری پھیرا وسے شہر مدینہ تیرا، اے نانا جی آخری پھیرا وسے شہر مدینہ تیرا، اے نانا جی آخری پھیرا وسے شہر مدینہ تیرا، اے نانا جی آخری پھیرا، اے نانا جی آخری
شہر مدینہ اے نانا جیاں اے نانا جیاں وسے شہر مدینہ تیرا جتھے اماں دی قبر ہے پیاری آیا روزے تے میں جاندی واری جتھے اماں دی قبر ہے پیاری آیا روزے تے میں جاندی واری اے نانا جی آخری پیرا وسے شہر مدینہ تیرا وسے شہر مدینہ تیرا۔ آپ نے دو باتاں عرض کیتے ہیں کہ حضور فرمایا نانا جی مینوں معاف کرے آجے کہ میں ہوں تواڈے شہر دے وچ نہیں رہ سکدا حضور تواڈی آغوش وچ نہیں رہ سکدا میری مجبوری ہے وے حضور میں اپنے خون نال اس شہر نو جڑا اس شہر دا امن تباہ نہیں کرنا چاہتا حضور میرے واسطے اس شہر دی عزت عظمت حرمت میرے واسطے زیادہ عزیز ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے جڑی اوتھے ایک صدا دیتی آپ نے جڑی اوتھے ایک التجا کی تھی عرض کی تھی کہ حضور اسی جا رہے ہیں تو حضور ذرا نظر کرم فرما دیا جی اے نہیں فرمایا کہ حالات بہتر ہو جان اے نہیں فرمایا کہ اسی زندہ بچ کے آجئے بس اے فرمایا کہ حضور جتنیاں بھی مصیبتیں ہوں ذرا مہربانی کر دیا جی اسے ثابت کرم رہے حضور ذرا مہربانی کر دیا جی ساڑھے تے جنیاں بھی مصیبتیں ہوں اللہ سانو صبر دی توفیق دے بے اے دعا منگی بس دو دعاواں تے اس وقت قربان جاواں آپ جنہوں روزہ پاک تو نکلے نے پچھلے پیری گئے نے اے بھی امام طبرانی علیہ الرحمن نے بات لکھی اور صاحب سیرت حلبیہ والیاں نے اور امام ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی کہ آپ نے کانڈ نہیں کی تھی تے حضور دی قبر مبارک تو تھوڑا جا امام علی مقام جنہوں ہٹے دینا پچھے اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ جوڑ امام عرض کی تی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آؤ ہاتھ جوڑ امام عرض کی تی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آؤ ہاتھ جوڑ امام عرض کی تی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آؤ تیری مہر نبوت تے بین والا تیری مہر نبوت تے بین والا تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھنا قرآن چلے آ تیری مہر نبوت تے بین والا تیری مہر نبوت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات فرما دینے کہ میں ایک رات دی تاریخی دے اندر نبی پاک کی بارگاہ حاضر ہویا اجازت لئی تے میں ویکھیا کہ امام علی مقام میرے کریم آقا آپ دے نواسہ رسول حضور نال مطالبہ کر رہے ہیں عید دا دن سے تے مطالبہ کی کیتا کہ ابا جی جویں دوسرے لوگاں نے اپنے بچیاں نو عید والے دن سواریاں دتیاں نے نا ڈاچیاں دے بچے کھیلن واسطے اتے بہن واسطے یا رسول اللہ مینوں بھی چاہیے دیئے میرے کریم آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے آپ نے فرمایا اے حسین اگر تیری سواری میں بن جاواں تو پھر تیری سواری
میں بن جاواں تے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے گھٹنے مبارک زمین تے لگا لے، ہاتھ بھی زمین تے لگا لے تے فرمایا حسین میرے سواری تے، فرمایا میرے کندھیاں تے سوار ہو جا، میری پشت تے سوار ہو جا۔ امام علی مقام ابو بکر فرما دینے کہ آپ چٹ کر کے سوار ہو گئے تے ابو بکر صدیق فرما دینے یا رسول اللہ یہ کنی سونی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا دھیان سواری لے پیا ہے تے جڑا سوارے ہوندے بھی تے گل کرنا، فرمایا تو سواری نہ ویکھ اتے سوار ویکھ۔ تے جس وقت حضور دے اتے امام علی مقام بہ گئے نا تے پھر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ اے میرے نانا جان لوگاں نے جڑیاں اپنے بچیاں نو سواریاں عطا فرمائیاں نے نا حضور او سواریاں جڑیاں نے اونا دے منہاں دے وچ لگاماں بھی ہوندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حکم دیتا، آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا تاگا دے پھڑیا جے۔ میرے کریم آقا دی ذات نے وہ تاگا مبارک منہ چ پا کے فرمایا لے اے حسین، فرمایا اے تیری سواری دیاں، فرمایا لگاماں نے پکڑ۔ ہاتھ جوڑ امام عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا۔ ہاتھ جوڑ امام عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا۔ تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھنا قرآن چلیا۔ ویخ زینب سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا۔ نالے اکبر عباس جوان چلیا۔ اساں پھر مسافران آمنا نہیں، اساں پھر مسافران آمنا نہیں، اساں پھر مسافران آمنا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ اساں پھر مسافران آمنا نہیں، 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 تیرے دین تو ہون قربان چلیا، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ اساں پھر اساں پھر مسافران آمنا نہیں۔ اللہ اج میلا ساڑھے سجنہ دا او پھل کے اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سی۔ اللہ اج میلا ساڑھے سجنہ دا پھل کے اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سی۔ کوئی گل دسو جیڑی یاد رکھاں جدوں تساں باجوں دل تنگ ہو سی، جدوں تساں باجوں دل تنگ ہو سی۔ کوئی گل دسو جیڑی یاد رکھاں جدوں تساں باجوں دل تنگ
پتنگ ہو سی ملے پھر محمدہ قسمتاں دے ملے پھر محمدہ قسمتاں دے کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی ملے پھر محمدہ قسمتاں دے کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی کوئی گل دسو جڑی یاد رکھاں حضور نے امام علی مقام نے پوری فیملی نال لئی روزہ رسول تے آئے پھر جنت البقیع دے اندر تشریف لائے گئے امام علی مقام سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ دی قبر اطہر تے گئے تے صرف ایک ہی ہوتے التجا کی تھی کہ اماں جی دھیان رکھے آجے ذرا اماں جی ہن میں نے دسو اور میں نہیں کہہ رہا یہ تاریخ کیونکہ حضور تاریخ جیڑی ہے نا کسے نال بھی رائت نہیں برتدی تاریخ نے اپنی قلم دی نوک تھلے گالے لے ہونی ہے چاہے وہ کسی دے خلاف جائے کسی دے حق جائے تاریخ لکھے آئے کہ اس وقت آسمان دے فرشتے وچی خمار رہ سکتے تاریخ لکھے آئے کہ جو کیفیات سن جو بھی معاملات سن ہن تسی بھی صرف اتنی گل دا جواب دے دیو جڑے لوگ یہ بکواس کر دینے کہ جی دو شہزادیاں دی جنگ سی یزید نو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں اور کئی تے جڑا ذاکر نالیک جنہوں ذاکر نائک کہیں دے میں نو ذاکر نالیک کہنا وہ بدبخت وہ اتھو تک ایک توصیف الرحمن ہے بدبخت اور یزید نو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یار جس نے ظلم دی ایک داستان رقم کی تھی جس نے تاریخ اسلام دا بدترین تاریخ اسلام دے نال اپنا کردار ادا کیتا انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں انہوں بادشاہ انہوں شہزادہ کہہ رہے ہیں او قربان جاواں خدا دی قسم جتھے امام علی مقام دی سواری نے پیشاب کیتا اے ساری امت بھی اگر رل کے آ جائے تو اس پیشاب دے برابر بھی نہیں تسی کیڑیاں باتاں کر رہے ہو قربان جاواں مکہ پاک دے اندر حضور 4 تو 5 مہینے دا عرصہ آپ نے گزاریا مدینہ پاک چھوڑ دیتا حضور مدینہ پاک جلو چھوڑ کے آئے امام علی مقام نہ سکون نہ چین اگلے معاملات جیویں جیویں ہن جدو کوفیاں نو پتہ لگ گیا نا کہ مکہ پاک آگا امام علی مقام انہیں مکے جو خط بھیجنے شروع کر دیتے مکے آئے خطوط دا سلسلہ جدو شروع ہویا امام علی مقام نے جڑے جید صحابہ کرام سن انہوں نے اکٹھیاں کیتا مشورہ کیتا بھی ان کی ہونا چاہیے سب نے یہی مشورہ دیتا کہ حضور تسی نہ دیاں گلاں تے دھیان نہ دیو تسی رہو باعزت طریقے نہ رہو اتھے کوئی معاملہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں مکہ یہ بھی حرم ہے مدینہ ہے وہ بھی حرم ہے تے فرمایا میری وجہ تو اگر دوواں حرمان دے وچوں کسے تے بھی جنگ ہوئے گی مینوں یہ چیز برداشت نہیں ہے گی آپ اتھو جس وقت مکہ پاک تو جدوں آپ نکلے نے رستے دے اندر فرزدق شاعر فرزدق ایک شاعر ہویا ہے عربی بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے بڑیاں بڑیاں بادشاہاں دیاں تاریخاں اپنا تعریفاں دے پل بننے پیسہ شاعر ویسے بڑا پیسہ لینے انہوں میں تحائف پر ملنے انہیں اس وقت کوفے تو آ رہا سی امام علی مقام دی جدو ملاقات اس فرزدق دے نال ہوئی تھی آپ نے پوچھا بھی مکے دے حالات کیسے اتھوں دے کوفے دے تو فرزدق شاعر کہنے لگا جی حضور بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ فرمایا کیوں کیوں آیا آکھیا کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا بڑی بے دردی دے نال اب اتنا روئے ہم مسلم بن عقیل اپنے بیٹے اون اور محمد جنہوں نے کیا جاندہ ہے
انہاں دی فکر پہ گئی، حالات ہتھوں نکل چکے سن، ایک جنگ دا سما سی۔ ہن اس وقت امام علی مقام دا ایک قدم جڑا سی، لوگ کہہ رہے سن کہ حضور نہ جاؤ، آپ نے فرمایا اگے معاملات ہور سا، ہون ذرا معاملہ اور ہے، ہون معاملہ اور ہے۔ امام علی مقام نے اپنے اقربان نال لیا، اپنیاں خواتین نال لیاں، سارے معاملات کیتے، اور بھی رستے دندر بھی بڑے معاملات آئے۔ آپ نے اللہ پاک دی رضا نو سمجھ کے انہاں دا سامنا کیتا، انہاں نو فیس کیتا۔ ہن جس وقت میدان کربلا، ہن تا خیر و میدان رہ ہی نہیں گیا، اساں دیکھیا ہے معاملہ، بس وہ آج صرف وہ نہر فرات جڑی سی نا، وہ آج جی میں اپنا تقریباً کھالا نہیں پینڈ دا جڑا باہر ہے، تقریباً ایج سائز ہے، ادوں تھوڑا جہا ذرا وسیع سی معاملہ۔ ہوں وہ جویں جویں بلڈنگاں بنیاں، وہ جگہ جڑی ہے وہ ساری تقریباً کور ہو چکی اتھے۔ میدان کربلا تو پہلے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک رات میں حضور دی خدمت اندر حاضر ہوئی تے سرکار خواب دے وچ میں نبی پاک نو ویکھیا، بلکہ بظاہر ویکھیا تے ایک سرخ مٹی دی ایک شیشی مینوں عطا کیتی تے میں عرض کیتی ام سلمہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ اس شیشی دے اندر مٹی ہے، فرمایا جدوں اے مٹی خون آلود ہو جائے، خون بن جائے، تے فرمایا سمجھ نہیں کہ میرے نواسے نو کوفیہ نے شہید کر دیتا ہے۔ او شیشی جڑی سی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سی، اور آپ نے پھر تاریخ نے دسیا کہ جس وقت شہادتاں ہو گئیاں، امام علی مقام دی بھی ہو گئی، اس وقت خواب دے اندر ویکھ دیا نے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہی شیشی اٹھائے ام سلمہ نو دے رہے نے خواب دے اندر کہ ام سلمہ فرمایا یا رسول اللہ، اور حضور بڑے پریشان نے، چہرہ متغیر ہے، چہرے دا رنگ تبدیل ہے حضور دا، حضور دے بال مبارک بکھرے نے، تے عرض کیتی یا رسول اللہ خیریت؟ آپ نے فرمایا اے میرے حسین دا خون ہے اس شیشی دے اندر، فرمایا ام سلمہ اے تیرے کل امانت ہے، انہوں امانت سمجھ کے رکھ لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان کربل تو ایک رات پہلے آپ فرماندیاں نے کہ میں پریشان سا، ساری گل میرے سامنے سی، دل کرے کہ میں امام علی مقام نو ترلے پاواں، منتاں کراں، واپس لے جاواں، حالات چونکہ دن بدن خراب ہو گئے، سارے معاملات ہوں تے گل گھنٹے تے آ گئی، لیکن جس وقت وہ چشم فلک بھی ویکھیا، وہ منظر آسمان نے ویکھیا، تپ دے سورج بھی ویکھیا، تپ دے ریگستان بھی وہ منظر ویکھیا، اج تا ریت اتھے رہ ہی نہیں گئی، لیکن حضور میں دسنا ماں کہ اتھوں عراق دا جڑا ہے ٹمپریچر سی نا، جتھے مقام کربو بلا ہے نا، امام علی مقام دا روزہ مبارک توجہ رکھیا جے، اتھے جڑا نارمل ٹمپریچر سی نا، ادوں جدو سی گئے ہیں رات دے وقت سی، ایتھے رات دے وقت عموماً 30 ہو جاندہ ہے، 28 ہو جاندہ ہے 30 ٹمپریچر، اتھے رات دے وقت 47 سی، یعنی رات دے وقت اسی باہر نہیں چل سکتے، تے دن جنہوں توپ چڑی ہوندی ہے اس وقت عام جیدہ نارمل ٹمپریچر ہے وہ 58 ہوندہ ہے، ایتے 47 ہوئے دے چیکہ نکل جاندی ہیں توپ یعنی توپ لگی ہوئے 47 ٹمپریچر ہے، اتھے عام نارمل جیدہ ٹمپریچر سی دن دا وہ 58 سی، جدو ہوا چل دی ہے، ہوا چل دی ہے بھی جو ریت اڑ دی ہے نا، اے سنو ریت جس وقت اڑ دی ہے، ریت اتنی گرم ہے کہ جتھے ہوندہ ریت دا دانہ لاگے جانا وہ تو چھالے بن جاندے ہیں، تے جرے چند صابر تھے محمد کے گرانے والے،
چند صابر تھے محمد کے گھرانے والے، چند صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗਰਮੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਸੀ ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। حضرت ہو رہے یزید دی طرفوں آئے سن امام علی مقام نو گرفتار کرنے واسطے. انہاں دا ذہن سی کہ جنگ نہ لائیے، انہیں گرفتار کر کے کلیاں نو شہید کر دیے، باقی سارے نے خون تو سی بچ جائیے. اے بھی ایک انہاں دی پالیسی سی. تے جس وقت حضرت ہو رہے حضرت ہو تے بعد اچ بنے، پہلے تے خالی ہو رسا. تے جدوں میرے کریم آقا دے نواسے دے قریب آئے نا، یار پہلے میں شروع کہہ دیتا سی کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں تے بیٹھے من رضائیں. کول آیا نا جس وقت ہوردہ کوڑا سواری تے اگلیاں دو میں لتاں زمین اچھ دنس گئیاں ریت اچھ. ہن کوڑا نہ آگے جوگا نہ پچھے جوگا. امام علی مقام نے صرف انج ویکھے آئیے. ہن کئی لوگ سوال ایک کر دے دے جی تسی اللہ تو علاوہ مدد مانگ دے ہو، غیر اللہ نے مشکل کشام مان دے ہو، تو اس لئے امام علی مقام مولا علی کو مدد ہی مانگ لیں دے. توجہ، امام علی مقام مدد مانگ لیں دے، مشکل کشا سنتے پھر مشکل کشائی کر دے آکے، نبی پاک آکے کر دے نا. حضور معاملہ یہ نہیں سی کہ جڑی گل نبی پاک نے فرما دیتی سی کہ اے حسین کچھ میری امت دے افراد تیرے خون نال اپنے ہاتھ لبیڑن گے، تے پھر مدد آلی تے گالی رہ گی نا پیچھے مدد آلی. لیکن قربان جاواں حضرت ہور دے نصیبہ چ ایمان ہے گا سی، اہل بیت دی محبت ہے سی، اہل بیت دا پیار سی حضرت ہور دے سینے دے اندر. تے پھر اوتھے ہی کایا پلٹ گئی. تے اون ابن زیاد ویکھ رہا ہے حضرت ہورنو کہ ہور کی کردہ پیا، کہ ہور ایک ہی معاملہ ہے. آپ نے فرمایا تسی میں نے دنیا دا لالچ دیتا ہے، تے میں اون دے واسطے ہر شاید چھڑی ہے جڑا دنیا دا بھی مالک ہے آخرت دا بھی مالک ہے. جنہاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے فرمایا میں انہاں سردارہ دا غلام ہے، میں توڑا غلام نہیں. تسی اپنیاں سرداریاں اپنے عہدے اپنیاں نوکریاں اپنے کول رکھو، میں نے کسے لالچ دی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ مروان اپنا ابن زیاد نے بڑا لالچ دیتا ہے کہ ہو رہا اینا مال ملے گا، اینی دولت ملے گی. لیکن آپ نے فرمایا نا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. میں تو نیت کر لیے میں اونج بھی مرنا ہے، تو میں کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنے نبی دے نواسے دا غلام بن کے مر جاؤں. آنکھیں میں مرنا تے ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ اپنے امام دے خون نہ لبیڑ کے نہیں مرنا چاہتا. فرمایا کہ میں غدارہ دے وچ قیامت والے دن غدارہ دے صف دے وچ نہیں کھڑا ہونا چاہتا، بلکہ میں اپنے آقا دے نواسے دے غلامہ دے نال کھڑا ہونا چاہتا. اور یہ ہوئی گل او فرزدق شاعر جڑا امام علی مقام نو ملیا، امام زین العابدین جدوں آئے نا خانہ کعبے دا طواف کرنے واسطے. باقی انشاءاللہ میں بات نو اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوئی میں سٹارٹ لاؤں گا. آخری بات، امام علی مقام آپ دے لختے جگر امام زین العابدین آپ جدو آئے نا خانہ کعبے دا طواف کرنے واسطے تے اتھوں عبد الملک بن مروان آیا سی اتھے طواف کرنا عمرہ کرنا.
تو رش بڑا سی تے حجر اسود دا بوسا نہ لیا ہوا عبد الملک بن مروان کو جو بوسا نہ لیا گیا تکے کھا کھو کے تے وہ نال دیاں بیلیاں کرسی دیتی ہے کہ اتھے بہ گیا سیر تے تھوڑی دیر تو بعد امام زین العابدین جو تشریف لے آئے نہیں لوگاں نے رستہ ہی چھاڑ دیتا لوگاں جو رستہ چھڑیا نا وہ لائن بنا دیتی سدھا حجر اسود نو رستہ بنا دیتا آپ گئے بڑی محبت نال دل جمی نال بوسا لیا حجر اسود دا بوسا لے کے ادھر انہوں بیٹھا نا تڑفے پہ ہوتے بہ کے میں نا کئی پروگرامات جائی رہے نا باہر اندر ختم دے یا محفل دے ہونا ایک عالم دین نو ظاہری بات ایک عالم دین نا منصب کرسی مل دی انہوں تے باقی سارے تھلے بیٹھے ہوں دے کئی بیلی اتھے بہ کے بھی بڑے تانگ ہوں دے لے ہونا اے میرا مطلب مولوی صاحب اچھے تیسی تھلے بیٹھے یعنی اوہی او چھے انہوں بڑھ گئی کیڑا ان دے اندر جڑا سی نا او اجاگر ہویا ایک جڑا تکبر والا کیڑا سی انہیں آکھیا اے کون آ گیا ہے او منو تا تکے ملے نے تے اے کون ہے جن دے آن نال رستے بھی بن گیا جن دے آن نال جنہوں پروٹوکول بھی مل گیا تے فرزدق شہر بیٹھا سی تھے کہنے لگا اے مروان تو نہیں جاندا پتہ لگ گیا پتہ لگ گیا سسو بھی کون آئے تو کہنے لگا تو نہیں جاندا کہنے لگا جی میں نہیں جاندا آپ نے فرمایا آ میں دس نہیں دینا فرمایا جوڑی عبادت تو کرنا اے عبادت انہوں نے کر دی لونڈی ہے اے عبادت انہوں نے کر دی لونڈی ہے فرمایا تو کہنا میں نہیں جاننا تے آ میں دسنا اندے نانے جیا کسے دا نہیں نانا اندی ماں جئی کسے دی مامی نہیں اندے نانے جیا کسے دا نہیں نانا اندی ماں جئی کسے دی مامی نہیں اندی ماں جئی کسے دی مامی نہیں اندے نانے جیا کسے دا نہیں نانا اندی ماں جئی کسے دی مامی نہیں وہ کہنے لگا کہ مروان فرمایا کہ انہوں عرش والے بھی جان دینے فرش والے بھی جان دینے تو کہنا منو نہیں پتا فرمایا کہ خدا دی قسم اے اللہ دی بارگاہ ایک باری عرضہ کر دے اللہ انہوں نے عرش تے سارے دروازے انہوں واسطے کھول دائے تو کہنا منو نہیں پتا سن فرمایا خدا دی قسم جس زمین تے اے پیر رکھ دینے وہ زمین فرمایا مومنہ کو زیادہ نرم ہو جاتی ہے فرمایا جس زمین تے چل دینے فرمایا اللہ اس زمین تے کدی کسے جانور کو پیشاب نہیں کرن دیتا پھر تو کہنا میں نہیں پتا میں نہیں جاندا فرمایا سن میں دسنا ہے کون ہے فرمایا جدو یہ اپنی زبان فرمایا کہ زبان جو الفاظ کر دیں عرش الہی ہلا کے رکھ دیں تو کہنا میں نہیں جاندا فرمایا اے زین العابدین حسین دا فرمایا پتر علی دا پتر ہے فرمایا کہ اور نال ایک جملہ بڑا خود جتوں انہوں مار پئی نا فرزدق انہیں آکھیا ہے سارے زمانے دے عہدے کٹھے کر کے فرمایا زین العابدین دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے یعنی ان دی بادشاہت تو ٹارگٹ کیتا اور تیری بادشاہت تو کیڑی بادشاہیاں لائی پھرنا ہے فرمایا اے تے زین العابدین قدمہ دی توڑ بھی نہیں ہے گی بڑا انہوں غصہ لگا اندر تار دیتے اس قید کر دیتا انہیں کہیں انہوں پڑھو جے ہور بول پہ آتے لوگ ادھر مخاطب ہو جائیں گے پھر انہوں مننا شروع کر دیں گے خیر ہو بڑا معاملہ مطلب ودیا قید کر دیتا ادھر امام علی مقام آپ دے لخت جگر امام زین العابدین نو پتہ لگا کہ ساڑھے عاشق نو جیل ہوگی ساڑھی گل کرن دی وجہ تو آپ گئے بلکہ گئے نہیں کچھ نظر پیجی کچھ درم و دینار پیجے بھی چلو ساڑھا غلام ہے تے انہیں نا اگوں فرزدق شاعر نے نہیں لائے انہیں کہا جناب میں بڑیاں لوگانیاں تعریفاں کیتیاں بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے فرمایا جڑا آج قصیدہ حرم دے وچ بیٹھ کے میں پڑھے نا زندگی چ ہو جا مزہ نہیں آیا تے اے پیسے واپس لے جو میں پیسے واسطے تعریفاں بادشاہاں دیاں کرنا تسی دے بادشاہاں دے بادشاہ انشاءاللہ باقی آپ دی شہادت دے متعلقہ جڑے معاملات نے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرانگا بشرط زندگی اللہ پاک عمل دی توفیق دا